अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो रूहानियत का एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। हमारा ये दावा तो नहीं है कि मैं आप सब लोगों को रूहानियत पर चला रहा हूँ या आप वाक़या रूहानियत पर ही चल रहे हैं या आप सिराते मुस्तकीम पर मैं आपको चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सच है कि हम एक कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और कोशिश तौफीक ही का नाम है और तौफीक से ही कामयाबी मिलती है। जब तक इंसान को रब तौफीक नहीं देता उस वक्त तक उसका अमल कामयाब नहीं होता, क्योंकि जो तौफीकें हैं जब वो छिन जाती हैं तो फिर लोग अल्लाह के हुजूर खड़े नहीं हो सकते, फिर उनके दिल मुर्दा हो जाते हैं, फिर उनके आगे और पीछे अल्लाह दीवारें डाल देता है। तो ये हमारा ये जो रूहानियत का सफ़र है जिसको हम चला रहे हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये पूरा काफ़िला एक कारवां हम बनाएंगे और इसको एक सही सिमत की तरफ लेके जाएंगे। मैं किसी भी पीरी मुरीदी को बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं किसी भी तरह का कोई तोहमात को नहीं बढ़ा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आपके और हमारे असलाफ के छोड़े हुए तरीक़ों पर चलने की कोशिश चला सकूँ। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी आज का हमारा ये टॉपिक है, आज का आपका और मेरी ये गुफ्तगू है और उसका महवर और मौजू ये है कि आखिर क्यों कर आमिलीन कब्रिस्तान का रुख करते हैं। क्या है ऐसा कब्रिस्तान में कि आमिलीन कब्रिस्तान का रुख क्यों करते हैं। तो उसका जवाब मैं इंतहाई मुख्तसर और जामे अल्फाज में आपसे एक मालूमात शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल कब्रिस्तान रूहों का वास है, वहाँ पर रूहें हैं, वहाँ पर जिन्नात भी हैं, भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, पेताल भी हैं, देह भी हैं, परियां भी हैं, हमजाद भी हैं, मौक्किलीन भी हैं, शयातीन भी हैं, जितनी भी असफलीन की चीज़ें हैं वो सारी वहाँ हैं। क्या आमिल उन्हीं चीज़ों का ताक़ुब करते हुए वहाँ जाता है? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आमिल से मेरी मुराद कोई पीर फ़कीर ढोंगी ड्रामेबाज नहीं, बल्कि मैं एक अल्लाह वाले की बात ले रहा हूँ। यहाँ पे एक अल्लाह वाला अल्लाह को पाने के लिए आखिरकार कब्रिस्तान में का रुख क्यों करता है, उसकी असल हकीकत क्या है। और इसके अलावा चंद लोग जिन्नात को ताबे करने के लिए कब्रिस्तानों का रुख करते हैं, तो उसकी हकीकत क्या है। दरअसल कब्रिस्तान रूहों का वास है, वहाँ पर अरवाहें रहती हैं। और यहाँ पर मैं एक हदीस पाक ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अल्लाह के नबी की हदीस पाक है कि जिन्नात कब्रों के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, कब्र के ऊपर नहीं, कब्रों के अंदर। कुछ जिन्नात दरख्तों पर रहते हैं और बहुत सारे जिन्नात की एक बहुत बड़ी तादाद कब्रों के अंदर रहती है। तो कुछ लोग तो उन जिन्नात को जगाने की गर्ज से वहाँ जाकर रियाजत शुरू करते हैं, जिनको आमिल कह लें। लेकिन अल्लाह वाले कब्रिस्तान का रुख क्यों करते हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ यकसुई हासिल करने के लिए, क्योंकि दुनिया में अगर वो बैठकर अल्लाह को पाने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में तो हट्टो बचो भी है, टें टें भी है, गाड़ी का शोर भी है और आगे बढ़ जाने की धुन भी है और पीछे रह जाने का गम भी है, खौफ भी है, फ़िक्र भी है, रंज भी है, तरद्दुद भी है। अगर वो घर बैठकर अल्लाह को पाना चाहता है तो घर में भी बच्चों का शोर है, बीवी के शिकवे हैं, रोज़ी की परेशानी है, ख्वाहिशात की तकमील का ना होने का राग अलापा जा रहा है, तो घर में भी तो अशांति है, घर में भी तो बदसकूनी है। आमिल को वो माहौल चाहिए होता है या अल्लाह वाले को वो माहौल चाहिए होता है जहाँ पर शोर व गुल ना हो, जहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो, सन्नाटा हो, क्योंकि खामोशी भी अपने अंदर एक आवाज़ रखती है।
چپ ہونا بھی عبادت ہے. اسی لیے اولیاء اللہ اور صالحین قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ قبرستان ایک عبرت کی جگہ کا نام بھی ہے، خاموشی کا مقام بھی ہے، اور وہاں پر ایک ایسی کیفیت بنتی ہے اللہ والے کی، ایک ایسا قبرستان کے اندر ماحول کریٹ ہوتا ہے رات کو، جس میں کہ اس کی روحانیت بڑھتی ہے، جس میں کہ اس کے اندر جو روحانی طاقت ہے وہ بڑھتی ہے، اور اس کی یکسوئی بنتی ہے. اور یکسوئی ہی در حقیقت عملیات کی بیس ہے. کیا آپ لوگوں نے نہیں سنا علماء دین سے کہ ہمارے عمل سے ہماری نیت بہتر ہے، ہماری یکسوئی، ہماری سوچ کی بہت اہمیت ہے، اور اسی یکسوئی کو پانے کی غرض سے اولیاء اللہ اور صالحین قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں. اور جو عاملین حضرات ہیں وہ وہاں پر چھپے جنات کو جگانے کے لیے وہاں کا رخ کرتے ہیں. جب ایک اللہ والا قبرستان میں جا کر وہاں پر عبادت اور ریاضت یا ذکر شروع کرتا ہے تو وہاں پر کئی ہزار سینکڑوں مردوں پر سے عذاب ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مردے اس شخص کے لیے کامیابی کے لیے دعا میں لگ جاتے ہیں. اور یہاں پہ ایک مزے کی بات میں آپ لوگوں سے، بڑی ایک عجب بات آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ جنات کو تابع کرنے کی غرض سے ہمزاد، شیاطین، بدروحیں، آتمائیں، پاتال، یونی، یوگنیاں اور مختلف طرح کی شیاطینی یا نوری ناری مخفی قوتوں کو جگانے کے لیے قبرستان کا رخ کرتے ہیں. ایسے لوگ اکثر ناکام کیوں لوٹتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مخلوق کی خاطر بھاگتے ہیں، اور مخلوق کا رب انہیں پھر آگے بھگاتا ہے، اور نتیجہ یا تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور یا پھر ان کو ناکامی ان کا مقدر بنتی ہے. در حقیقت جب ہم رب کو پانے کی غرض سے قبرستان کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کرتے ہیں، تو وہاں پر جتنی شیاطین یا برے لوگوں کی روحیں ہیں ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور وہ روحیں اس عامل کو رب تک پہنچانے میں اس کی روح کو وہ کرتی ہیں، امپروو کرتی ہیں، اپریشیٹ کرتی ہیں، اور اس انسان کے اندر ایسی کیفیات بنانے میں اس انسان کی مدد کرتی ہیں کہ جس سے انسان اپنے لطائفات کو بہت آسانی سے جگا سکتا ہے، کہ جس سے انسان اپنی روح کو بہت جلدی بیدار کر سکتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ جب ہم رب کو پانے کی غرض سے نکلتے ہیں تو راستے میں جنات اور یا شیاطین چیزیں کیوں آتی ہیں؟ تو شیاطین اس لیے آتے ہیں کہ کہیں آتما کا تعلق پرماتما سے نہ بن جائے، کہیں اس انسان کی روح رب تک نہ پہنچ جائے. تو شیاطین تو اس لیے آتے ہیں کیونکہ شیاطین ہمیشہ سے عاملین اور اولیاء اللہ اور صالحین اور نیک لوگوں، صالحین جیسے لوگوں، اجمعین جیسے لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں. پھر جنات کیوں آتے ہیں؟ نیک اور صالح مخلوقات کیوں ظاہر ہوتی ہیں؟ ہمزاد کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. جب ہم کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں نہ چاہتے ہوئے اس کے وزیروں سے بھی ملنا پڑتا ہے، اس کے مشیروں سے بھی ملنا پڑتا ہے، اس کے دربانیوں اور پہرے داروں سے بھی ہو کر ہم بادشاہ تک پہنچتے ہیں. ہم وقت کے شہنشاہ یا وقت کے شاہ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس سے نیچے جتنے اس کے درجے کے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے دربانی ہیں، اس کے چوکیدار ہیں، اس کے پہرے دار ہیں، ہم سب سے ہو کے اس تک پہنچیں گے. تو خالق تک پہنچنے سے پہلے جتنی بھی اسفل کی چیزیں ہیں وہ ساری ہمارے سامنے ظاہر ہوں گی. صرف ہمارا وہ بھی ایک طرح کا عامل کا امتحان ہوتا ہے کہ تم رب کو پالو یا پھر ہمزاد، شیاطین اور یہ چیزیں لے لو. تو جو اولیاء اللہ اور صالحین ہوتے ہیں تو وہ پھر یہاں پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. تو وہ شیاطینی چیزیں خود بخود اس وقت وہاں سے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے
اور وہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ والے پھر اپنے ذکر اور ریاضت میں جڑ جاتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ خاص کر قبرستان کو جگانے کی غرض سے، شیاطین اور جنات کو اپنے بس میں کرنے کی غرض سے جاتے ہیں، ان کو تو یہ چیزیں کبھی نہیں ملتی۔ اور جو اولیاء اللہ اور صالحین اللہ کو پانے کی غرض سے وہاں پہ ایک خاص تعداد میں ذکر کرتے ہیں، اس سے یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر اپنی مخلوق کو اس انسان کی خدمت کے لیے مامور کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ مخلوق کو لینے کے لیے جاتے ہیں، مخلوق ان کو کبھی نہیں ملتی۔ یہی اصل وجہ ہے اللہ والوں کا قبرستان میں جانے کی، اللہ والوں کی جنگلات میں جانے کی، کہ وہاں پہ یکسوئی ہوتی ہے، کیونکہ مردے کسی سے نہیں لڑتے، مردے کسی سے شکوے نہیں کرتے، اور وہاں پہ خاموشی ہوتی ہے۔ خاموشی اور یکسوئی مل کے ایک ایسی قوت بنا رہی ہوتی ہیں، ایک ایسی روحانی پاور بنا رہی ہوتی ہیں۔ تیسرا، پھر جب روحوں کی دعاؤں کا امیزہ اس میں ملتا ہے تو پھر انسان رب تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ یا جو سلوک کے راہ ہے، جو سلوک کی منازل ہے، ان کو آسانی سے وہ انسان طے کر سکتا ہے۔